अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की एक अजीम सूरत सूरह क़द्र के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, आज हम एक ऐसी सूरत यानी सूरह क़द्र के बारे में जानेंगे जिसमें अल्लाह ने कुरान के नुज़ूल के बारे में फरमाया, साथ ही साथ सूरह क़द्र की फ़जीलत क्या है, लैलतुल क़द्र जो कि इसमें ज़िक्र है उसका क्या मतलब है, फ़रिश्ते इस रात में उतरते हैं, साथ ही साथ हर अम्र के लिए जो सलामती का वादा किया गया है, ये तमाम की तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस सूरह क़द्र के बारे में, जो कि एक अजीम सूरत है जिसकी फ़जीलत अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में बहुत सारी बयान फरमाई है, उसी के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, बेशक हमने कुरान को शब क़द्र में उतारा और तुमने क्या जाना कि शब क़द्र आखिर क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फ़रिश्ते और जिब्राइल ज़मीन पर उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। ये सलामती वाली रात है, सुबह होने तक इसमें सलामती ही सलामती है। हज़रात मोहतरम, अब सबसे पहले इस सूरह के नुज़ूल के मुताल्लिक 2 अक़वाल है। पहला ये कि मक्का मुकर्रमा में ये सूरत नाजिल हुई, दूसरा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। सूरह क़द्र में जिन उमूर का ज़िक्र किया गया वो ये है, पहला कुरान मुक़द्दस का नाजिल होना, दूसरा शब क़द्र का 1000 महीनों से बेहतर होना, तीसरा शब क़द्र में फ़रिश्ते और जिब्राइल का उतरना, और चौथा सुबह होने तक सलामती की दुआ और इस्तिग़फ़ार करना। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया, किताब मुबीन की कसम, हमने कुरान करीम को बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, इसमें किताब मुबीन से मुराद कुरान मुक़द्दस है। इसी तरह तफसीर हुज़ैनी में है कि कुरान करीम के नुज़ूल की इब्तिदा शब क़द्र में हुई, या ये कि मुकम्मल कलाम इलाही का नुज़ूल लौह महफूज से आसमान दुनिया पर जो है वो शब क़द्र में नाजिल हुआ और उसे बैतुल इज़्ज़त में रख दिया गया, और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़रूरत के मुताबिक एक एक आयत या एक एक सूरे 23 साल तक हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुनिया में लेकर आते रहे। हज़रात मोहतरम, लैलतुल क़द्र का आखिर मतलब क्या है, अब ज़रा ये समात करें। लैल का माना है रात और क़द्र का माना है इज़्ज़त व अज़मत और शर्फ़ व बुज़ुर्गी। अब लैलतुल क़द्र के माना हुए इज़्ज़त व अज़मत और शर्फ़ व बुज़ुर्गी वाली रात। हज़रात मोहतरम, इस रात की फ़जीलत के लिए यही काफ़ी है कि इस कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब इंसानों की हिदायत के लिए उतारी गई है और उसको इसी रात में उतारा गया। फिर तजल्लियात इलाही का नुज़ूल उसकी बुज़ुर्गी और बरतरी को भी बताता है। साहिब अराइसुल बयान लिखते हैं कि इस रात में आरिफीन और मुक़र्रबीन पर अल्लाह ताला की ख़ास तजल्ली ज़ाहिर होती है और कश्फ़ व मारफत के मकाम व मर्तबे के एतबार से अल्लाह ताला उनके मनाजिल मुतय्यन फरमाता है और उन पर बहुत सारी पोशीदा बातें खोल देता है। अहले दिल पर अल्लाह ताला की अज़मत तो कुदरत के अनवार वाज़े होते हैं। यही सबब है कि फ़रिश्ते और हज़रत जिब्राइल इस रात में उतरते हैं और उन्हें विसाल और हमेशगी की जमाल की बशारत देते हैं। हज़रात मोहतरम, आखिरकार क्या इस रात में फ़रिश्ते उतरते हैं, इसके बारे में भी ज़रा समाअत करें। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि
اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تمام کے تمام فرشتے اللہ رب العزت کی اجازت سے، اللہ رب العزت سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور جب انہیں اجازت مل جاتی ہے تو قطار در قطار سب باندھے ہوئے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ عمل مومنین سے ان کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرات محترم، فرشتوں کے اترنے کی حکمتیں تو بہت ہیں، لیکن ان میں جو اہم معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ علماء اور صالحین کے سامنے زیادہ خشوع اور خضوع سے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اے انسانوں، تم عبادت گزاروں کی مجلس میں زیادہ عبادت کرتے ہو، آؤ اب فرشتوں کی مجلس میں خشوع اور خضوع کی عبادت کرو۔ حضرات محترم، اب یہاں پر عبادت ہمیں کرنا کس طرح ہے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں۔ ہم رسمی طور پہ جیسے کہ ہم 5 وقت کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور 5 وقت مسجد میں حاضر تو رہتے ہیں، لیکن ہمارا دل، ہمارا ذہن اور ہمارا وجود مسجد کے باہر ادھر ادھر کہیں نہ کہیں مشغول رہتا ہے۔ لیکن کیا واقعتاً اللہ نے اسی نماز کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ مسجد جاؤ، اٹھو بیٹھو اور پھر چلے آؤ 5-10 منٹ کے اندر؟ کیا اسی نماز کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو؟ کیا یہی نماز ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو تحفے میں دیا تھا؟ کیا یہی نماز ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ نماز مومنوں کی معراج ہے؟ کیا یہی نماز ہے جس کے لیے اللہ نے یہ فرما دیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلی جس عبادت کے بارے میں اللہ پوچھے گا وہ نماز ہی ہے؟ کیا یہی وہ عبادت ہے، یہی وہ نماز ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ کیا یہی وہ نماز ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت سے انسان باتیں کرتا ہے؟ یہ وہ نماز نہیں ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ حقیقت حال تو یہ ہے، آج ہم نماز برائے نام ادا کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے تو جاتے ہیں، پہلی بات تو ہم میں سے اکثر نماز ہی پڑھنے نہیں جاتے، اور ہم میں سے جو لوگ جاتے بھی ہیں ان کا ذہن و دماغ بھی نماز میں حاضر نہیں رہتا۔ وہاں پر کھڑے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں اور چلے آتے ہیں، سمجھتے ہیں ہماری نماز ادا ہو گئی۔ نماز کا صرف 2 ہی تصور ہے، اعبد اللہ کانک ترا، ایسے نماز ادا کرو، ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے عبادت کرنا ہے، اور ایسے ہم کو ایسے یہ مقام حاصل کرنا ہے ہم کہ اس مقام پہ جب اللہ کی عبادت کرے تو ہم خود اپنے رب کی دیدار کرے، اپنے رب کو دیکھے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعبد اللہ کانک ترا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعبد اللہ کانک ترا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ مقام، یہ مرتبہ تم کو نہیں حاصل، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ نہ کر سکو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تصور کرو اس نماز میں کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ نماز کا صرف 2 ہی تصور ہے، اور انہی دونوں تصور کے تحت ہی نماز قبول ہوتی ہے۔ اگر ان دونوں تصور سے ہماری نمازیں خالی ہیں تو ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، اور ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ 2 ہی تصور ہے، یا تو تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کا دیدار کرنے لگو نماز میں، یہ مقام اگر نہیں حاصل تو یہ تصور کرو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح صرف اتنا ہی نہیں، ہر امر کے لیے سلامتی ہے۔ اب یہاں پر کیوں ہر امر کے لیے سلامتی ہے، ذرا وہ بھی سماعت کریں۔ مومنین کو بلند رتبے اور عظیم بزرگی اور تمام نقصان دہ چیزوں سے سلامتی کی بشارت دی جاتی ہے۔ فرشتے مومنوں کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں تاکہ اس رات کی برکتیں ایک دوسرے تک بخوبی پہنچ جائے۔ حضرات محترم، اسی طرح امام راضی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا سلام کرنا سلامتی کا ضامن ہے۔ 7 فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو سلام کیا تھا تو ان پر نمرود کی جلائی ہوئی آگ سلامتی کا باغ بن گئی تھی۔ شب قدر کے عابدین کو جب انگنت فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں تو یہ امید کیسے نہ کی جائے کہ جہنم کی آگ مومنوں پر بھی سلامتی کا باغ بن جائے گی۔ وہ آگ جو ہے جہنم کی آگ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتے ہوئے نظر آئے گی۔ اگر ہم
جو ہے اس رات اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں، اللہ کے جو ذکر و اذکار ہے ان میں مشغول رکھیں گے اپنے آپ کو، تو یقیناً فرشتے ہمیں بھی سلام کریں گے۔ حضرات محترم، مزید برآں کہ یہ رات سراپا سلامتی والی ہے، فرشتے رات بھر بندگان خدا پر سلام بھیجتے ہیں۔ مثلا فرشتوں کی ایک فوج جاتی ہے تو دوسری آتی ہے، اور اس طرح تانتا بندھا رہتا ہے، اور یہ عمل فجر ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اسی کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا گیا ہی حتی مطلع الفجر، ایسا نہیں ہے کہ رات کے ایک حصے میں فرشتے آتے ہیں اور چلے جانے کے بعد پھر نہیں آتے، بلکہ رات کے ہر حصوں میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، ہی حتی مطلع الفجر، جب تک کہ فجر کا طلوع نہیں ہو جاتا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں فرشتے لے کر آتے رہتے ہیں آسمان سے۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، ایسے عبادت کریں جیسی عبادت کرنے کا رب نے ہمیں حکم دیا ہے، اور خاص طور سے جب لیلۃ القدر آئے تو اس میں ہم عبادت کریں۔ اب یہ سورہ قدر جس کا ترجمہ یا جس کا مطلب ابھی آپ نے سمجھا، قرآن کو جب تک ترجمے، اس کے ٹرانسلیشن، کسی بھی لینگویج میں آپ ٹرانسلیشن پڑھیں، لیکن قرآن کو اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ ہی پڑھیں۔ اب جن کی عربی زبان ہے وہ تو پڑھ لیں گے، اپنا وہ سمجھ لیں گے، لیکن جن کی عربی زبان نہیں ہے، چونکہ قرآن عربی میں ہے، اور جن کی عربی زبان نہیں ہے ان کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جو انسان جس زبان کو جاننے والا ہو، خواہ وہ اردو زبان کا یا پھر ہندی، انگلش، اسی طرح ادر لینگویج، چائنیز لینگویج کا جاننے والا ہو یا پھر کوئی بھی لینگویج کا جاننے والا ہو، ہر انسان اپنی اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھے۔ کوئی بنگالی زبان کو جانتا ہے تو کوئی جاپانیز لینگویج کو جانتا ہے، کوئی کورین لینگویج کو جانتا ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے لینگویج میں قرآن کا مطلب، قرآن کی ٹرانسلیشن کو پڑھے گا، تبھی قرآن کو سمجھے گا۔ اور قرآن کو پڑھنے کے بعد ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ کہتے ہوئے نہ نظر آئے کہ یہ قرآن سراپا اس وحدہ لا شریک کی جانب سے آیا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور قرآن ہی ہے جو سراپا سلامتی کا سبق دیتی ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔